السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 20 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 20۔ الا ابتغاء، سوائے چاہنے کے، وجہ، چہرہ، ربہ، اپنے رب کا، العالی، جو سب سے بلند ہے، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اتقوا کے بارے میں، یعنی ایسا شخص جو بہت پرہیزگار ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلے بتایا گیا کہ وہ مال خرچ کرتا ہے پاکیزہ ہونے کی خاطر، ٹھیک ہے، مطلب نفس کی پاکیزگی بھی آ گئی، اس میں مال کی پاکیزگی بھی آ گئی۔ تو مال خرچ کرنے کا مقصد بتا دیا گیا کہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے ایسا پرہیزگار شخص، اس لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پھر آگے اس کی مزید وضاحت میں کہا گیا کہ یہ شخص بغیر کسی احسان کے خرچ کرتا ہے، اس کو کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی، اس کو کوئی زیادہ کی توقع نہیں ہوتی، اور یہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ اس کو بہترین بدلہ اس کا ملے، بلکہ یہ سیلف لیسلی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ نیت کا اخلاص ہے ایکچولی، اور اسی کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ یہ شخص جو خرچ کر رہا ہے نا، اس طرح سے سیلف لیس ہو کر، اس کو صرف اپنے رب کی رضا مطلوب ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے جو تفسیر ہے، اس میں اسکالرز نے مینشن کیا ہے کہ صحیح احادیث اور آثار کی روح سے اس صورت میں جو خرچ کرنے والے سے مراد ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور مسلمان غلاموں کو کفار کے مظالم سے بچانے کے لیے خرید کر آزاد کر دیتے تھے، اور نیکی کا ہر کام بڑی خوشی کے ساتھ محض رضائے الہی کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور اسی حوالے سے تفاسیر میں ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے جس میں مینشن ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر لو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کیا کرو جو قوی اور بہادر ہیں، تاکہ وہ کل تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کر سکیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرا مقصد ان آزاد کردہ حضرات سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں، بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خرچ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، مطلب سم ٹائمز ہم خود پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اور کبھی ہم محض کسی کے بدلے کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ کسی نے آپ کو کوئی گفٹ دیا تو آپ نے کہا کہ اب میں بھی اس کو کوئی گفٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے گھر کھانا بھجوایا، میں ان کے گھر کھانا بھجواتا ہوں، تو یہ تو ہو گیا بدلے کے طور پر خرچ کرنا۔ لیکن اتقوا وہ شخص ہے جو خرچ کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو بدلہ نہ چاہیے اور نہ وہ بدلے کے طور پر بھیجتا ہے، صرف اس کو رب کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ یعنی وہ شخص وہاں خرچ کرتا ہے جہاں سے اسے نہ کچھ ملتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی امید ہوتی ہے۔ لاسٹ آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔